اور اب بلیٹن میں بات کریں گے کوئٹہ میں لکھی گئی ظلم کی ایک اور داستان کی۔ ایک طاقتور نے دن کی روشنی میں درجنوں افراد کے سامنے ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا بھی تو عدالت کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ کوئی ثبوت ملا نہ گواہ، اور جج نے قانون کے مطابق بڑے سائیں کو بری کر کے گھر بھیج دیا۔ ذمہ دار قانون کو ٹھہرائیں یا نظام کو۔ سانحہ ساہیوال سے عطا اللہ کے قتل تک جہاں بھی نظر ڈالے ظلم و بربریت اور ناانصافی کی کہانی ایک ہے، بس کردار بدلتے رہتے ہیں۔ پشتونخوا میپ کے رہنما مجید خان اچکزئی نے جون 2017 میں کوئٹہ کے جی پی او چوک پر انسپیکٹر عطا اللہ زرغون کو گاڑی تلے کچل کر مار دیا تھا۔ حادثے کے وقت کی ویڈیوز اور تصاویر کچھ بھی قانون کو مطمئن نہیں کر سکے۔ چوراہے میں ہوئے اس ظلم کا کوئی گواہ بھی سامنے نہیں آیا۔ عدالت نے مجید خان اچکزئی کو بری کر دیا۔ جی، اور گاڑی کو کاغذات کی تصدیق کے بعد مالک کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ مرحوم ٹریفک سارجنٹ کے خون آلود کپڑے قانونی ورثہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے کہا ہے کہ فیصلے کے خلاف اب بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ عطا اللہ کے گھر والے عدالتی فیصلے پر کتنے مطمئن ہیں یہ ہم جانتے ہیں ان کے بھائی عنایت اللہ اور بیٹے معظم سے، جو اس وقت کوئٹہ آفس میں موجود ہیں نمائندہ جی این این عبداللہ زہری کے ساتھ۔ جی عبداللہ، بتائیے گا کہ انسپیکٹر عطا اللہ کے بیٹے معظم کے کیا تاثرات ہیں؟ شکریہ۔ بالکل، گزشتہ روزی تفصیلی فیصلہ جاری ہوا۔ تفصیلی فیصلے میں تمام جو استغاثہ گواہان تھے، 20 کے 20 گواہان نے بالکل اس بات سے انکار کر دیا کہ انہوں نے مجید خان اچکزئی کو گاڑی چلاتے نہیں دیکھا، لیکن ان کے فیملی عطا اللہ کے جو بڑے بھائی ہیں عنایت اللہ اور ان کے بیٹے معظم کا یہ موقف ہے کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اب تک ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ہم اس حوالے سے معظم سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا معظم، یہ فیصلہ تفصیلی فیصلہ کل ہی آیا ہے، تو آپ لوگ فیملی کا اب کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ لوگ عدالت جائیں گے؟ یہ فیصلہ جو بھی جج صاحب نے دیا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آپ لوگوں کا آئندہ کا عمل کیا ہوگا؟ عنایت بھائی، آپ کیا بتائیں گے؟ بلوچستان کوئٹہ پولیس نے کیا رجوع کیا آپ لوگوں سے جو اپیل کرنے جا رہی ہے؟ جی، مجھے بلایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ ہم لوگ دوبارہ اپیل کر رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا ہمارے صاحب ایس ایس پی صاحب نے بلا کر مجھے بتایا کہ ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں۔ تو کیس کے دوران آپ لوگوں نے جو گواہان، جو پولیس کے گواہان تھے، شہری تھے، انہوں نے جو گواہی دی تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا عدالت میں؟ نہیں، جو گواہی دیتے رہے، دیکھیں یہاں پہ جو زور لوگ ہیں ان کے حق میں ہمیشہ گواہی ہوتی ہے۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ جی، فیملی کا یہی موقف ہے کہ جو ان کے پاس ساتھ ہوا وہ انتہائی کمزور فیملی ہے، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، ان کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک سابق ایم پی اے سیاسی آدمی ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کسی نے گواہی نہیں دی، اور یہی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید خان اچکزئی یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں نا، سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی کسی قسم کی کوئی خون بہا دینے کی کوشش کی گئی، آفر کی گئی، اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی تھی براہ راست یا پھر انڈائریکٹلی؟ جی بالکل، اس حوالے سے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو مجید خان اچکزئی اور ان کی پارٹی کی جانب سے لواحقین سے رابطہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم عنایت اللہ سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت موجود تھے جہاں ان کی فیملی وہاں پہ گئی ہے۔ اچھا عنایت اللہ بھائی، آپ لوگ جیسے فاتحہ پہ بیٹھے تھے، تیسرے دن ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مجید خان اچکزئی کی جانب سے ان کی فیملی کے لوگ آئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، خون عطیت دینے کے لیے کسی رابطہ کیا گیا؟ نہیں، کوئی فیملی کے لوگ نہیں تھے۔ ایک ڈی سی تھا زیارت کا، وہ وہاں پہ آئے تھے ایز فاتحہ خوانی کے لیے، باقی کوئی اس قسم کی کوئی بات یا وہ نہیں تھی، صرف اور صرف فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ تو کیس جب چلتا رہا کوئی پریشر ڈالا گیا، پولیٹیکل پریشر کہ آپ لوگ کیس واپس لیں؟ نہیں، اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ تھے، تو یہ کیس چلتا رہا۔ جو سی سی ٹی وی تھی اس پر ہم مطمئن تھے کہ بھئی یہ ایسی ایک وٹنس ہے، ایسی گواہی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، تو ہم اس چیز پر مطمئن تھے۔ لیکن آخر میں پتہ چلا ایک گدھا ریڑھی والے سے لے کر صدر پاکستان تک یہ فوٹیج دیکھی گئی ہے، ایک جج صاحب نے کیسے نہیں دیکھی؟ ٹھیک ہے، عبداللہ زاہری ہمارے ساتھ موجود تھے اور
2017 میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اب 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک وہ سامنے آیا ہے. عدالت نے ملزم کو بری کر دیا. حالانکہ ویڈیوز موجود تھی, گواہان موجود تھے, لیکن عدالت میں کوئی بھی گواہی دینے کے لیے نہیں آیا. وہ قانون شہادت پر ایک بار پھر جو ہے وہ اس کیس میں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال یہ اہم معاملہ تھا جس پر ہم نے کوشش کی کہ جو اہل خانہ ہیں براہ راست ان کا موقف بھی تفصیلی فیصلے کے بعد سامنے آ جائے.